اندر مجمع الزوائد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے. آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا ہے. نبی علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں, پیچھے سے آواز آئی ہے, اے اللہ کے رسول آپ ٹھہرے, میری بات سن کر جائیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے کوئی چیز ہی نہیں ہے. آواز آئی ہے کہ اللہ کے رسول آپ ٹھہرے, میری بات سن کر جائیے گا. پیچھے مڑ کر دیکھا, پیچھے چیز ہی کوئی نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے غور سے دیکھا تو ایک ہرنی ہے جس کو باندھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں, دیکھا کہ یہ آواز لگا رہی ہے. فرمایا ما تفعلی, کیا معاملہ ہے تمہارا, آپ نے آواز لگائی ہے, کیا مسئلہ ہے تم نے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک شکاری نے پکڑ کر باندھ دیا ہے, اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ مجھے کھول دیں, میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلانا چاہتی ہوں اور دودھ پلا کر میں واپس آ جاتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتفعلین ہکذا, کیا تو ایسے ہی کرے گی؟ اگر تجھ کو یہاں سے کھول دیا جائے, آزاد کر دیا جائے, تو چلی جائے گی, دودھ پلائے گی بچوں کو اور واپس آ جائے گی. اتفعلین ہکذا, کیا تو ایسے ہی کرے گی؟ تو آگے سے اس نے کیا کہا تھا, کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے, یہی تو سیرت ہے. کاش اس چیز کی ہمیں بھی سمجھ آ جائے جو اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا اگر میں اپنے بچوں کو, اے اللہ کے رسول اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس نہیں آتی ہوں, لَعَذَّبَنِيَ اللَّهُ عَذَابًا, آپ اللہ کے رسول ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ اس مخالفت کے اوپر سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا. یہ کون ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں؟ اور وہ کتنا ڈر رہی ہے آپ کی مخالفت سے کہ اگر مجھ سے نافرمانی ہوگی تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ پاک مجھے سخت ترین عذاب دے گا, عذاب میں مبتلا کر دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس کو کھول دیا جائے, وہ چلی جاتی ہے, شکاری آ جاتا ہے. اس نے کہا یہاں پر تو میں نے ایک ہرنی کو باندھا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ ہم نے اس کو آزاد کیا ہے, ابھی وہ آ جاتی ہے. اس نے آگے سے لڑنا شروع کر دیا, جھگڑنا شروع کر دیا. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں, اتنی دیر ہوئی ہے کہ وہ ہرنی جو ہے وہ پہاڑ کی طرف سے نمودار ہوئی ہے, بھاگتی ہوئی آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سجدہ کرنے لگی. وہ شکاری دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہرنی ہے اور یہ ہرنی ہے اور آپ کو سجدہ کر رہی ہے. اس نے پہلے معافی مانگی, اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے آپ کون سے انسان ہیں, آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے. اور نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آپ مجھے بتلائیں میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا تیرے لیے یہی حکم ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں, تو اس کو آزاد کر. میرے عزیز بھائیوں دیکھیں کہ کائنات کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کی گواہی نہیں دی, آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کی اطاعت نہ کی. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر تشریف فرما تھے. ہم سفر کے اوپر جا رہے ہیں, ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے زمین کو پھاڑتا ہوا, چیرتا ہوا آ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر رک جاتے ہیں اور آ کر آپ کو سلام کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں یہ اتنا مرتبہ, یہ اتنا مقام, یہ اتنی شان کیوں کیسے عطا کی گئی تھی کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی دعوت کی, دین کی, تبلیغ کی, جہاد کی, توحید کی. آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے تو اللہ پاک نے آپ کے رتبے کو, مرتبے کو قیامت تک کے لیے, قیامت کی بعد کی زندگی کے لیے بلند کر دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آخر کے اندر یہی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی, آج بھی پھر سنائی دیتا ہوں. ام لم یعرفوا رسول ربهم فهم له منکرون, کیا انہوں نے بھی اپنے نبی کو, اپنے رسول علیہ السلام کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ کیا انہوں نے بھی ان کے مقام کو جانا ہے یا نہیں جانا, ان کی اطاعت کو بجا لائے ہیں یا نہیں بجا لائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.